سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان، سٹار کینسر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں ہوراسکوپ جو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات ہی اکثر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینے کی طرح ثابت ہوگا۔ بہت اچھا نہیں کہہ سکتے، بہت برا نہیں کہہ سکتے، ہاں خرچے آپ کے پورے ہوں گے۔ اینڈ آف دی منتھ آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا، تو اس کو برا نہیں، آج کے دور کے حساب سے برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آج کے دور میں جو حالات جا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے، تو اس کے اندر تقریباً زیادہ تر لوگ مہینے کے اینڈ کے اندر نقصان کے اندر ہی جا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ کا سٹار جو ہے وہ بہت بہتر ہے اگر آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں تو۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ عام مہینوں کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے۔ ترقی کے چانسز یا پھر تنخواہ بڑھنے کے چانس آپ کے اس مہینے کے اندر نہیں ہے، اور اس کی ریشو تقریباً 75-80% کی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نیا کاروبار شروع کریں تو انشاءاللہ کوئی پرابلم آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑی سی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ نوکری تو ضرور ملے گی مگر اتنی آسانی سے نہیں، محنت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ کو پریشانی اس معاملے کے اندر ہوگی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ذات کو یاد کریں اور نکلیں۔ یاد رکھیں کہ رزق وہ رب ہی دیتا ہے، ہم نجومی صرف ایک اندازے دیتے ہیں، ستاروں کے حساب سے، عملیات کے حساب سے۔ مالک نہیں ہوتے، مالک وہ میرا رب ہی ہوتا ہے، تو اس رب کو یاد کریں، بے فکر ہو کر نکلیں، انشاءاللہ تعالی میرا رب کرم کرے گا، آپ کو ضرور کام ملے گا۔ بات کرتے ہیں جو میرے بہن بھائی باہر جانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ بہت بہترین ہے، پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، بے فکر رہیں۔ بات کرتے ہیں جن میرے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اس برج سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کی ریشو جو ہے وہ 60% کی ہے، اور خاندان کے باہر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور جو اس برج سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خاندان اور باہر خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں طرف ہونے کے چانسز ہیں، اور آپ کی ریشو تقریباً 40% کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے گھریلو معاملات کی۔ اس مہینے آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنا تھوڑا سا تفصیل سے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو غصے کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں خراب ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کے اندر تیسرے سٹار کا انوالومنٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے اندر لڑائی ڈلوائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات کافی خراب ہوں گے۔ بچیوں کے بارے میں خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ زبان کو بند رکھنا۔ آپ کو اس سٹار والوں میں اس دفعہ رشتہ ٹوٹنے کے جو چانس ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب رشتہ ٹوٹنا، جن لوگوں کے رشتے ہو چکے ہوتے ہیں نا ان کی بات نہیں ہوتی، زیادہ تر جن لوگوں بچوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو رشتہ ٹوٹنے سے مراد آپ اچھے سے سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو زیادہ بہتر ہے اپنی زبان کو کنٹرول رکھیے گا، ورنہ آپ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا جس کی تلافی پوری عمر نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی،
اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعات پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کرو۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے۔ اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹ کے اندر ڈال کر شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔